کون تھے مصعب بن عمیر؟ کون تھے عثمان غنی؟ کون تھے سعد بن ابی وقاص؟ قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ نوجوان، وہ آ رہے ہیں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی، یہ تو سمجھیے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے۔ یہ ابھی تک تو قانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر، لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے چوپٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقبال کا مصرع پڑھا سنایا تھا کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ مارز انقلاب میں ہے، بیویئر آف دی ریولوشن دیٹ از کمنگ، لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں، مارو انہیں۔ یہ کام شروع ہوا ہے سن 5 سے، بلکہ 4 کہنا چاہیے، 4 سے لے کر 12 تک 8 برس اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، فاقے رکھنا، بھوکے رکھنا، ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو۔ حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے۔ اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ، لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار میں، 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا اب سربراہ خاندان کا۔ چچا نے کہا مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ناز و نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہاں، یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ ہرن ہو جائے گا۔ حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا، اچھا ٹھیک ہے چچا جان میں گھر چھوڑتا ہوں۔ وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے، باپ نے کیا کہا تھا؟ واجرنی ملیہ، جاؤ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اچھا ابا جان آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ چل دی، یہی جو ہے حضرت ابراہیمی کی نسل ہے نا قریش۔ آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصعب کے ساتھ، اور مصعب چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چچا نے سوچا میں سمجھتا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے، غصے میں آ کے اگلی بات کہی، یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، اتارو ان کو۔ وہیں کپڑے اتارے، مادر زاد برہنہ گھر سے نکالے گئے، ماں کے پاس پہنچے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، مصعب کیا ہوا؟ کہ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا ہوں، اور وہاں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے۔ یہ مصعب ہیں 200 درہم کا جوڑا پہننے والے، جب حضور پر مدینے کے 12 افراد ایمان لائے تھے، بیعت عقبہ اولی ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے۔ حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ، اب مدینے جاؤ، یثرب جاؤ، یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ، انہیں تبلیغ کرو۔ مصعب گئے ہیں وہاں، 1 سال کی کمائی 75 افراد لا کر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیے کہ حضور یہ میری 1 سال کی کمائی ہے۔ 72 مرد 3 عورتیں، انہوں نے وہ بیعت کی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، جس کے الفاظ کل میں نے آپ کو سنائے تھے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ 72 مرد تھے مدینے کے جنہوں نے یہ بیعت کی، پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور اب آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہم اگر یہ مکے والے وہاں حملہ کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔
بہرحال وہ مصعب بن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی۔ ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے، موضوع سے ذرا بات تھوڑی ادھر ادھر جا رہی ہے، لیکن یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نور ایمان سے۔ وہ علم بردار تھے غزوہ احد میں، جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا۔ ایک ہاتھ پر، ایک شانے پر وار پڑا، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے سے تھاما، دوسرے پہ کٹ گیا، اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما، گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے۔ شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے، خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ ہے۔ جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا، اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو، حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا۔ حضور، مصعب کے جسم پر تو ایک چادر تھی، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے، یعنی 2 گز کی چادر بھی نہیں ہے، اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں مصعب کا تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے، جس کا 200 درہم کا جوڑا چلتا تھا۔